السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلے اور بہت ہی اہم سبق کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت سارے دوست کرسمس کے متعلق سوالات کر رہے تھے کہ اس کو منانا اور اس کی محافل میں شریک ہونا اور اسی طرح کرسمس کی مبارکباد دینا، کیک کاٹنا، مٹھائی وغیرہ بانٹنا، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہم افعال کرتے ہیں، اس کے بارے میں شرعاً کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ تو اس فقیر نے سوچا کہ اس کے متعلق ایک ویڈیو بنا کے باقاعدہ ایک سبق کی شکل کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یہ مناسب رہے گا۔ تو سمجھ لیجئے کہ کرسمس جو ہے یہ عیسائی لوگوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور پیدائش کا بھی نظریہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں جنم دیا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، چنانچہ وہ اس دن کو عید کا دن بنا کے اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سادہ مسلمان لوگ بیچارے وہ بھی جہاں بھی اس طرح کا شور و شغل دیکھتے ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں شرعاً بھی کوئی ممانعت یا رکاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی، ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی عیسائی یا کسی اور مذہب کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یا ان کو اس مذہب کے تہوار کی مبارکباد دینا، جیسے کرسمس ہو گیا تو اسی طرح کرسمس کی مبارکباد دینا، ان کے ساتھ اس طرح کی محفل میں شریک ہونا، ان کے چرچ میں جانا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، کیک کاٹنا، مٹھائی بانٹنا وغیرہ، یا اسی طرح کرسمس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام، مثلا گھر کی تزئین و آرائش کرنا، یہ سارے کے سارے امور ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ تمام کے تمام امور ناجائز اور حرام ہیں، ان سے علل اعلان توبہ کرنا واجب ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کفار کی کسی قسم کی مجالس میں شریک نہ ہوں اور نہ ان کے اس مجالس اور محافل کے حوالے سے کوئی اور اہتمام کریں۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کی چند ایک وجوہات ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ اور حرام کیوں ہے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تمام امور ناجائز اور حرام اس لیے ہیں کہ اس میں بلا واسطہ کفار کے اعمال کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر اس طرح کے تمام امور سے منع فرما دیا ہے کہ جس میں یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی لوگوں میں فرمائیں گے۔ تو اب کتنی سخت محرومی والی بات ہوگی کہ ہم لوگ تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے حضور پیش ہوں کہ نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام آگے سے یہ فرما دیں کہ تم لوگ تو دنیا میں کفار لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے جشن منایا کرتے تھے، ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے، چنانچہ آج بھی جاؤ اور انہی لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب سے جو پہلی وجہ ہے کہ یہ ناجائز اور حرام اس لیے ہے کہ اس میں ان کفار لوگوں کی مشابہت لازم آتی ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے تعاون علی الاسم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ لیں کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ہم اس بندے کے ساتھ اس کے گناہ میں کسی قسم کی ہیلپ یا تعاون نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس کے گناہ میں اس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا، کوئی مدد کر دی، تو اس کے گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ چنانچہ کوئی مسلمان بندہ بھی اگر گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایک قوم ہے کافر اور مشرک ہے تو اس کے کفریہ اور شرکیہ اعمال کے اندر جا کے شریک ہونا، یہ تو گویا ان کے کفر اور شرک کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو یہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم کسی کے ساتھ بھی تعاون مت کرو۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے
کہ میری بیوی جو ہے وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، تو وہ اپنے اس تہوار میں جانا چاہتی ہے، تو کیا میں اس کو اس کی اجازت دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کام میں تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا تم اپنی بیوی کو وہاں جانے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضرت امام صاحب نے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ ان کے کفریہ اعمال کے ساتھ تعاون بھی ہو جاتا ہے اگر ہم ان کی محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی یہ ہے کہ اس میں ان کفار لوگوں کے مشرکانہ اعتقادات اور نظریات کی تائید ہوتی ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنے طور پر یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دین اور مذہب سچا ہے، کہ اس میں سارے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم اگر رواداری کے نام پہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہیں گے تو ان کے اپنے اس مشرکانہ عقائد پر اور نظریات پہ مزید حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ کبھی اسلام کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اگر ہم ان کو اس طرح کی مبارکبادیں پیش کرتے ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کو اور حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے محافل میں شریک ہونا اور کرسمس کی مبارکباد وغیرہ دینا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی مبارکباد پیش کرنے سے ان کے کفر اور شرک کے اوپر اظہار رضامندی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سب سے براءت اختیار کرنا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا یہ ہمارے ذمہ واجب ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ جو تم اعمال کر رہے ہو، تم جو بت پرستی کر رہے ہو، تو ہم تم سے بھی براءت اختیار کرتے ہیں اور تمہارے ان بتوں سے بھی ہم بری ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم چھٹے کلمہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں جو ہمارے ایمانیات اور اعتقادات کی بنیاد ہیں کہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک، کہ اس کفر اور شرک سے میں خود بھی توبہ کرتا ہوں اور اگر کوئی اور بندہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو میں اس سے بھی براءت اختیار کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق اور لین دین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ان عیسائی لوگوں کے کفر اور شرک سے براءت کا اختیار کرنا ضروری ہے، اگرچہ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہے تو پھر بھی ہم ان کی دلجوئی کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے کہ کرسمس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، مثلا ان کو مبارکباد دینا جا کے، یا ان کی تقسیم ہونے والی چیزوں کو جا کے کھانا، مٹھائی کھانا، یا کرسمس کا کوئی اس طرح کا لوگو یا کوئی اور چیز اپنے جسم کے اوپر لگانا یا گھر میں لگانا، یا سلیب وغیرہ کا کوئی نشان اپنے ساتھ رکھنا، ان کی خوشی میں کسی بھی طرح کا شرکت اختیار کرنا یا کیک وغیرہ کاٹنا، یہ سارے کے سارے امور ناجائز اور حرام ہیں اور ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔